الحمدللہ رب العالمین وبہ استعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی بہت سی شرطیں ہیں۔ اہل علم نے شرعی نصوص کا تتبع کر کے ان کو اکٹھا کیا ہے اور 8 شرطیں ذکر کی ہیں، اور بعض نے زیادہ تر لوگوں نے 7 شرطیں ذکر کی ہیں۔ تو ہم بھی انشاءاللہ 7 شرطوں کو ذکر کریں گے اور آج کے درس میں صرف 2 شرطوں کو بیان کریں گے۔ 7 شرطوں میں سے پہلی شرط ہے علم، یعنی اس کلمے کا معنی معلوم ہونا کہ آدمی جو لا الہ الا اللہ زبان سے کہہ رہا ہے تو اس میں کس بات کا انکار کر رہا ہے اور کس بات کا اقرار کر رہا ہے، یہ اسے خوب اچھی طرح معلوم ہو، کیونکہ یہ کلمہ 2 رکن پر مشتمل ہے۔ ایک رکن ہے نفی، انکار، اور دوسرا رکن ہے اثبات، اقرار۔ تو انکار و اقرار دونوں کا اسے علم ہونا چاہیے، دونوں کا اسے علم ہونا چاہیے۔ اور اس کی دلیل سورہ محمد کی آیت نمبر 19، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرو، یہ فرض ہے۔ تمہیں خوب اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، عبادت کا مستحق صرف اللہ ہی ہے۔ یہ کلمے کا معنی ہوتا ہے۔ تو یہ کلمہ سے فائدہ اٹھانے کی، کلمے کے فضائل کو حاصل کرنے کی پہلی شرط ہے کہ کلمے کا معنی انکار و اقرار کے ساتھ معلوم ہو۔ دوسری شرط ہے یقین، اس کلمے پر اتنا پختہ یقین ہو کہ جہاں شک و شبہے کا کوئی گزر نہ ہو۔ کلمے کا جو معنی ہے اس پر اس قدر پختہ یقین ہو کہ جس میں کسی قسم کا تردد، کسی قسم کا پس و پیش اور این و آ اور چنین و چنا نہ ہو، بلکہ پورا یقین ہو کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کا، کسی بھی طرح کی عبادت کا کوئی بھی مستحق نہیں ہے، کائن من کان، جو بھی ہو۔ نہ فرشتے عبادت کے مستحق، نہ انبیاء و رسول عبادت کے مستحق، نہ جنات عبادت کے مستحق، نہ کوئی انسان عبادت کا مستحق، کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ مقرب سے مقرب فرشتہ اور بڑے سے بڑے اللہ کے نبی اور رسول اور پیغمبر اور اولیاء اور صالحین اور اللہ کے پیارے، کوئی بھی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ تو اس کا پورا یقین ہونا چاہیے، اس میں گمان، شک یا تردد نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کی دلیل سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا۔ ایمان والے تو وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد کسی قسم کے شک و شبہے کا شکار نہیں ہوتے۔ تو اگر کوئی شخص شک و شبہے کا شکار ہے، شک میں پڑا ہوا ہے کہ پتہ نہیں عبادت کا کوئی دوسرا بھی مستحق ہو سکتا ہے، اسلام کے سوا اور کوئی دین بھی برحق ہو سکتا ہے، توحید کے علاوہ شرک بھی صحیح ہو سکتا ہے، اگر اس طرح کا اس کے یہاں شک ہے، اس کو اس کلمے پر پوری طرح پختہ یقین نہیں ہے، تو اس کلمے سے اسے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کلمے کا فائدہ پانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کلمے کے مدلول و مفہوم و معنی اور مطلب پر پوری طرح سے پختہ یقین ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور اسی کا بھیجا ہوا دین اسلام ہی برحق ہے، اور اس کے سوا جو کچھ ہے سب باطل ہے۔ اور انشاءاللہ بقیہ شرطوں پر ہم آئندہ گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی نبینا وسلم۔